السلام علیکم ناظرین، کفارہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ جب صاحبہ ستارہ سے معافی مانگ لگی تو اس کے بعد ستارہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی۔ ستارہ کہے گی کہ دوستی کے لیے ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے اور میں آپ کو بالکل نہیں جانتی، تو صاحبہ کہے گی کہ ٹھیک ہے، یعنی مطلب دوستی کے لیے ایک دوسرے کو جاننا ضروری ہے تو اس کے لیے تو ہمارا ملنا ضروری ہے نا، تو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ستارہ تو یہ کہہ کر وہاں سے چلی جائے گی کہ دیکھیں گے، سوچتے ہیں، جبکہ سالار کی والدہ کو پتہ چل جائے گا کہ صاحبہ کی اٹینشن کیا ہے، وہ ستارہ کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ستارہ بہت ڈھیٹ ہے، یہ تمہارے بے عزتی کرنے پہ، بہت کچھ کہنے پہ بھی یہ گھر چھوڑ کے نہیں جانے والی ہے۔ سالار کی والدہ مزید کہتی ہے کہ یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، تو صاحبہ کہے گی کہ پہلے میں نے بھی اس کا اعتبار اور بھروسہ جیتنا ہے، اس کے بعد میں نے اس سے ایسا انتقام لینا ہے کہ یہ یاد رکھے گی، اور سالار کی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ میری مدد کریں، اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ صاحبہ سالار کی والدہ سے کہے گی کہ میں جب بھی اسے ملنا چاہوں تو آپ اسے ملنے میں میری مدد کریں گی، تو سالار کی والدہ وعدہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اسے تم سے ملانے کے لیے راضی تو کر سکتی ہوں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ تم سلمان سے ملو جو ستارہ کا کزن ہے، وہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر پائے گا۔ ستارہ کو بے عزت کرنے کے لیے سلمان بہت زیادہ کام آ سکتا ہے، تو اس سے ملاقات کرو۔ تو صاحبہ سالار کی والدہ سے سلمان کا نمبر لے کے اسے ہوٹل میں ملاقات کے لیے بلوا لے گی اور کہے گی کہ میں ستارہ کو سالار کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں تم میری مدد کرو، اور اس سلسلے میں جو بھی تم میری مدد کرو گے تو اس کی میں تمہیں پیسے دوں گی۔ تو سالار تو پہلے ہی لالچی سا انسان ہے اور وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ بہرحال سلمان صاحبہ کو ستارہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اور یہ بھی بتا دے گا کہ اس نے خود بھی ستارہ کو سلمان کی زندگی سے نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، ہر طرح کی محنت، کام، بدنامی، سب کچھ اس کے کھاتے میں ڈالا تھا، لیکن میں کامیاب نہیں ہو پایا ستارہ کو سالار کی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ اور بارات والے دن ایسی آگ لگائی ہے کہ ستارہ بے شک ساری زندگی اس کے ساتھ رہے گی، لیکن کبھی بھی اس کی محبت پہ یقین نہیں کر پائے گی۔ صاحبہ پوچھے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو بالآخر سلمان بتا ہی دے گا کہ ستارہ نے سارے خاندان کے سامنے میری بہن کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو اس کا بدلہ لینا تو آخر بنتا ہی ہے۔ تو صاحبہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ یہ ستارہ اتنی زیادہ خود غرض ہے کہ یہ کسی کو بھی ایویں ہی تھپڑ مار دیتی ہے، اس لیے کہے گی کہ کیا مطلب، اس نے تمہاری بہن کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا؟ تو سلمان کہے گا کیا مطلب، اس نے کسی اور کے منہ پہ بھی تھپڑ مارا ہے؟ لیکن صاحبہ سلمان کے اس سوال کو بالکل اگنور کر دے گی۔ بہرحال پیارے ناظرین، صاحبہ سالار اور ستارہ کے لیے اپنے گھر میں دعوت رکھے گی اور سالار کی والدہ سے کہے گی کہ آپ نے کسی بھی طرح سالار اور ستارہ کو کنوینس کر کے ہمارے گھر دعوت پہ لانا ہے، کیونکہ اس کا اس دعوت کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوگا۔ اب دوستو دوسری طرف صاحبہ کی والدہ کے گھر جاتے ہیں اور صاحبہ کی والدہ کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان لوگوں کی، ان فضول لوگوں کی دعوت رکھنے کی؟ تو صاحبہ کہے گی کہ اس نے جو پوری کمیونٹی کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے نا، اس کا ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور جب اسے بھی تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ کیسے کسی کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو صاحبہ کی والدہ کہے گی کہ یہ تمہاری بھول ہے، ستارہ کو اس کا پورا سسرال جس طرح سپورٹ کرتا ہے وہ تمہاری سوچ ہے، اس لیے یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو صاحبہ کہے گی کہ نہیں، یہ دعوت ہوگی اور میں ستارہ کی انسلٹ بھی کروں گی، کیونکہ مہرین آنٹی کو پتہ ہے کہ اس دعوت کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے۔ اگر ستارہ اتنی اہم ہوتی اپنے ان لاز کے لیے تو مہرین آنٹی کبھی یہ دعوت ایکسیپٹ ہی نہ کرتی۔ اب جب سالار کی والدہ سالار اور ستارہ کو بتائیں گی کہ صاحبہ نے تم لوگوں کی شادی کی خوشی میں دعوت رکھی ہے، تو ستارہ تو صاف انکار کر دے گی، اور سالار بھی کہے گا کہ آخر صاحبہ کو دعوت رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو سالار کی والدہ سالار اور ستارہ کو سمجھائے گی کہ اب ستارہ جو ہے یہ ہمارے خاندانی بہو ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے،
تو بجائے اس کے کہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھ رہی ہیں ان کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا کام کرو اور ان کی دعوت کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ صاحبہ نے جو پارٹی دی ہے ستارہ اس کو ایکسیپٹ کرے اور تمہاری شادی میں جو میس کریٹ ہوا ہے اسے کلیئر کرے۔ تو سالار حیران ہوگا کہ ستارہ کیوں میس کلیئر کرے گی جبکہ ساری غلطی تو صاحبہ کی تھی۔ جبکہ ستارہ سوچ چکی ہے کہ جبکہ وہ اب بڑے گھر کی بہو بن چکی ہے تو حالات جس طرح کے بھی ہوں تو وہ ان حالات کو فیس کر کے دکھائے گی۔ اسی لیے سالار کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ سالار کی والدہ سے کہے گی کہ آپ صاحبہ سے ڈیٹ اور جگہ کنفرم کر کے بتائیں، وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، صاحبہ کی والدہ ایک بار پھر صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ نے دعوت تو رکھ لی ہے لیکن سالار اور ستارہ کو ایک ساتھ دے کر جو آپ کو تکلیف ہوگی اس کا کیا؟ تو صاحبہ کہے گی کہ اس بار مجھے ان دونوں کو ساتھ دے کے کچھ برا نہیں لگے گا بلکہ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہاں پہ بات اب یہ ہے ناظرین کہ صاحبہ کو سالار اور ستارہ کو ساتھ دے کے کیوں خوشی ہوگی؟ لگتا ہے ناظرین اس سے یہی ہے کہ صاحبہ نے اس دعوت میں ستارہ کے پچھلے دونوں منگیتروں قاسم اور سلمان کو بھی انوائٹڈ کیا ہے تاکہ جب سالار اور ستارہ کو دعوت پہ بلوائے اور پھر دعوت کے بعد ایک دم سے ان سب لوگوں کو سب سے انٹروڈیوس کروائے کہ بھئی ایوری ون، یہ ہیں سالار ستارہ کے موجودہ ہسبینڈ اور یہ ہیں ستارہ کے سابقہ منگیتر سلمان اور قاسم۔ اب سالار ستارہ کو باہر کھانے پہ لے کے جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ کافی پریشان ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر تم اسی دعوت کی وجہ سے پریشان ہو تو تمہیں وہی کرنا چاہیے جو تمہارا دل کرے۔ تم لوگوں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آنا بند کر دو، وہ چاہے میرے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ تو ستارہ کہے گی مجھے جو بلیک میل کرتا ہے وہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہے میرا دل، اور اب میں نے سوچ لیا ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے کام لینا ہے۔ بہرحال سالار ستارہ سے کہے گا کہ تمہیں میری محبت پر کب یقین آئے گا؟ ایسی کون سی دلیل پیش کروں جس سے تمہیں یقین آ جائے کہ میں زندگی بھر کے لیے تمہارا زندگی بھر ساتھ نبھانے کا سوچ چکا ہوں؟ تو ستارہ کہے گی کہ سالار، محبت ایسی چیز ہے کہ جو دلیل سے ثابت نہیں کی جاتی، یہ تو خود دل میں گھر کر لیتی ہے۔ تو سالار کہے گا کہ ستارہ، میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں میری محبت کا یقین آ جائے؟ تو ستارہ سالار سے کہے گی کہ آپ اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے ناظرین کہ ستارہ سے یہ بات سالار کے فادر نے ہی کہی ہو کہ اگر سالار تم سے محبت کرتا ہے تو اس کے آگے شرط رکھو کہ سالار میرا بزنس جوائن کر لے، کیونکہ اب مجھ سے اکیلے بزنس نہیں سنبھالا جاتا، جو کہ میرا کاروبار نیچے کی طرف جا رہا ہے یعنی ڈاؤن ہو رہا ہے، تو مجھے کسی کی سپورٹ چاہیے، اور سالار سے بڑھ کر کس کی سپورٹ ہوگی میرے لیے؟ لیکن بھی ناظرین، سالار تو حیران ہوتا ہے ایک دم اور فوراً سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اور ڈیڈ کا بزنس سنبھالوں گا؟ نہیں، کبھی نہیں، مجھے تو ان کے کاروبار میں ایک رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو ستارہ سالار کو سنا ہی دے گی کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کا انٹرسٹ فوٹوگرافی کی طرف تھا، تو اس فوٹوگرافی میں آپ کون سا ٹک کے کام پائے، وہ بھی تو آپ نے چھوڑ دیا۔ لگتا یہی ہے کہ ستارہ سالار کو ڈیڈ کا بزنس جوائن کرنے کے لیے تیار کر کے ہی رہے گی، اور بہت جلد ستارہ کو سالار کی محبت پر یقین آنے والا ہے، کیونکہ سالار ایک دن اچانک کمرے میں داخل ہوگا اور ستارہ کو اداس دیکھ کر کہے گا، کیونکہ ستارہ موبائل پر اپنے بھائی کی تصویر دیکھ رہی ہوگی، اور سالار سمجھ جائے گا کہ جب سے زہیب نے ستارہ سے بات کرنا بند کیا تو ستارہ اداس رہنے لگی ہے اور وہ اسے ملوانے لے جانے کے لیے کہے گا۔ اس لیے سالار ستارہ کو بتائے بغیر زہیب سے رابطہ کرے گا اور اس سے ملنے کی کوشش کر کے اس کے دل میں سالار کو لے کر جو بھی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ بات کرن کو پتہ ہے اور وہ ستارہ کو بتائے گی اور کہے گی کہ لگتا ہے سالار بھائی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس پر ستارہ حیران ہو کر کرن سے کہے گی کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو، تمہیں کیا پتہ ہے اس بارے میں؟ تو کرن ستارہ کو بتائے گی کہ سالار سکندر، جس سے میرا باپ بھی تھر تھر کانپتا ہے، وہ تمہاری محبت میں زہیب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سالار کی یہ کوششیں ستارہ کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا پائیں گی؟
کامنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔